علیکم دوستو، میں غلام حیدر کھوکھر 2022 آج اختتام پذیر ہو چکا ہے۔ 2022 میں جو سیاسی تبدیلیاں اور جو واقعات رونما ہوئے ہیں، ان میں سے سب سے زیادہ جو 2022 میں ایک کنٹروورشل یعنی تکراری جو اگر چیز کو دیکھا جائے جو بننے والی شخصیت ہے، وہ ریٹائر جنرل قمر جاوید باجوہ جو عمران خان جو پی ٹی آئی کے سربراہ کی تنقید کا مسلسل نشانہ بنتے رہے ہیں۔ میں یہ جو واقعات کے حوالے سے آج میں آپ لوگوں کے ساتھ کچھ باتیں جو شیئر کر رہا ہوں، تو بیسیکلی 2022 جنوری سے لے کے 31 دسمبر 2022، اب تو آج تو جیسے میں نے ابھی ویڈیو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں تو اختتام پذیر ہو چکا ہے، ختم ہو چکا ہے، اور سورج بھی غروب ہو گیا۔ آپ لوگوں نے بھی ظاہر دیکھا ہوگا، دنیا میں دیکھ رہی ہے، اور رات کے 12 بجے کا لوگ انتظار کر رہے ہیں، نیو ایئر کا بھی جو جشن منانے کے حوالے سے۔ تو میں آپ کو بتاؤں کہ 2022 اسٹارٹنگ میں جنوری سے ہی حکومت پی ٹی آئی کے خاتمے کے حوالے سے جس طرح پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نون، فضل الرحمان پارٹی اور ایون اس کی اتحادی پارٹیاں بھی جو ہیں وہ پر کھولنے لگی تھی، تو آپ لوگوں نے دیکھا کہ آہستہ آہستہ پہلے پی ڈی ایم کا ایک اتحاد بنتا ہے، پھر اسلام آباد کی طرف پیپلز پارٹی کا ایک بلاول بھٹو زرداری کی قیادت میں سندھ سے جو ہے لانگ مارچ شروع ہوتا ہے۔ تقریباً وہ 7-8 دن اپنا لانگ مارچ جو ہے جا کے ڈی چوک اسلام آباد پہ اختتام پذیر ہوتا ہے، اور اس سے پہلے پی ڈی ایم پیپلز پارٹی نے مل کر عمران خان کو ہٹانے کے لیے جب ایک کیمپین شروع کی تھی، کہا تھا کہ ہم اس کو عدم اعتماد کے ذریعے جو ہے اس کو ہٹائیں گی، جو ایک آئینی طریقہ بھی ہے، اور ان پی ڈی ایم والوں نے، پیپلز پارٹی والوں نے، سب نے وہ جو ایک آئینی راستہ اختیار کیا تھا۔ تو عمران خان کو یہ بہرحال وہ چیز محسوس نہیں ہو رہی تھی، یا تو اس کو ایجنسیاں اس وقت اس کو اپنی وہ رپورٹیں نہیں دے رہی تھی صحیح معنی میں، یا کیا، یا اس کو بھی اپنے اوپر اتنا مغرور تھا، یا اس کو اقتدار کا اتنا نشہ تھا کہ اس کو تو چیزوں کا پتہ ہی نہیں چل رہا تھا کہ جو اس کی کیبنٹ میں جو حکومت میں شامل تھے اتحادی، کہ کس طرح وہ آہستہ آہستہ وہ نکلنے کے لیے وہ جو ہے نا اپنے ایک طریقہ اور وہ جو ہے نا کوئی ایسا راستہ تلاش کرنا شروع کیا تھا۔ تو خیر وہ جو بات آئی کہ جنوری فیبروری میں تو یہ معاملات چلتے رہے، اور مارچ میں جو معاملہ شروع ہوا اس کا پہلے عدم اعتماد کا موشن اسمبلی میں جب ٹیک اپ ہو گیا تو عمران خان کی بھی آنکھیں کھلی، تو بھائی یہ تو اچانک پتہ نہیں کیا ہو گیا۔ خیر عمران خان کی کوشش تھی کہ اس کو کس طرح ناکام بنایا جائے۔ کہا جاتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ سے بھی اس نے جو ہے نا اس وقت جو ایک مدد لینے کی کوشش کی گئی تھی، یا جو ان سے، لیکن جب ان اسٹیبلشمنٹ نے اپنے آپ کو دکھایا کہ ہم تو نیوٹرل ہیں، اور جو ہے نا ہمارا کسی سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ سیاسی لوگوں کا معاملہ ہے، تو اس میں جو ہے نا پھر پی ڈی ایم والے وہ بھی ایک مضبوط ہو گئے۔ پھر اس کے بعد ظاہر ہے کہ پیپلز پارٹی، نواز لیگ، مولانا فضل الرحمان، باقیوں نے بھی وہ جو ہے نا جس طرح کوششیں کی کہ پہلے اس کے عمران خان کے پارٹی کے اندر سے جو ہے نا ان لوگوں نے اس کے تقریباً 25 ایم این اے جن کو سیاسی لوٹا کہتے ہیں، ان کی وفاداریاں تو چینج نہیں کی تھی، لیکن ایک گروپ بنایا تھا، اس کو ہم یہ گروپ کہہ سکتے ہیں، جو سندھ ہاؤس میں جا کے ان کو ٹھہرایا۔ تو اسی دوران جو ہے نا جس طرح ان میں عمران خان کے اپنے اتحادی بھی نکلنا شروع ہو گئے، مثلاً
اختر مینگل تو پہلے 1 سال پہلے ہی وہ اتحاد سے نکل گیا تھا، جو اس کی بلوچستان نیشنل پارٹی تھی. پھر اس طرح زین بگٹی وہ بھی نکل گیا، وہ اس کی کابینہ کا حصہ تھے. ایم کیو ایم والے سب سے بڑی بات تھی کہ ایم کیو ایم والے جب نکلے تو بقول شیخ رشید جو اس وقت بھی وفاقی وزیر تھے، بعد میں نکلنے کے بعد اس نے کہا تھا کہ جب ایم کیو ایم والوں نے فیصلہ کیا کہ اب وہ نکل گئے ہیں تو شیخ رشید نے کہا کہ میں نے اس لیے پہلے ہی حکومت کے خاتمے سے پہلے منسٹر کالونی کا جو رہائش گاہ تھا اس نے وہ وہاں سے وائنڈ اپ کیا، اپنا سامان باندھا، وہ کہتے ہیں نا کہ بوری بستر باندھ کے، اور اس نے اپنا پنڈی کی طرف لال حویلی شفٹ ہو گیا، وہاں چل پڑا تھا. تو عمران خان کو جب ہٹایا گیا تو عمران خان نے بھی ایک جو ہے نا سائفر کا تو کوشش کی کہ ایک امریکی سازش، امریکی دھمکی، پھر نیوٹرلز کا ذکر کرنا، کبھی نیوٹرلز کا اسٹیبلشمنٹ کو اس کا اشارہ تھا، پھر ان کو جانور کا لقب دینا، اس طرح اس نے شروعات کی. لیکن ایک بات جو اس نے کہا تھا کہ میں اگر اقتدار سے نکلا تو ایک خطرناک بنوں گا، تو اس بات میں تو کوئی شک نہیں رہا کہ عمران خان اسٹیبلشمنٹ کے لیے اور اس کے ساتھ ساتھ حکومت کے لیے بھی، شہباز حکومت کے لیے بھی خطرہ اسی حوالے سے وہ بن گیا ہے کہ عوام کی جو اس کی ایک سپورٹ، جو حمایت تھی، وہ اس نے حاصل کر. ماضی میں کبھی بھی یہ نہیں ہوا ہے کہ کوئی حکمران اقتدار سے نکلے تو عوام اس کے لیے جو ہے اتنا سڑکوں پہ آ جائے، اس کی کال پہ، جہاں پہ وہ ان کو کال کرے وہاں پہ جمع کرنے کے لیے، شہروں میں کہے، ایک جگہ پہ کہے تو وہ لوگ پہنچ جاتے ہیں. ایک تو یہ تھا. دوسرا اس نے جو جلسوں میں بھی عوام کا جو اپنا ایک تعداد دکھایا، یہ ظاہر حکومت کے لیے بھی پریشان کن تھا اور وقت کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ کے لیے بھی تھا. تو کہنے کی بات یہ ہے کہ جو تبدیلی آئی، جو حکومت میں اس وقت شہباز حکومت میں جتنی بھی 13 جماعتیں بیٹھی ہیں، وہ آئے تھے کہ ہم جو ہے نا اس مہنگائی کو کنٹرول کرنے. عمران خان نے جو تباہی چھوڑ کے گیا ہے، جو ملک کا حال کر کے گیا ہے، لوگ اس وقت یہ بڑی دعویٰ کرتے تھے کہ ہم چیزوں کو سنبھالیں گے، ہم بہتر کریں گے، عوام کو ریلیف دیں گے. لیکن آج یہ حالت ہے کہ آپ ملک کے اندر اس وقت مطلب ایک تو جو غیر ملکی کرنسی جس کو ہم ڈالر کہتے ہیں، اس کے جو ریزرس جو خزانے میں پڑے ہوتے ہیں وہ 5 ارب ڈالر سے کے تقریباً پہنچ چکے ہیں. اور اس وقت جو ملک میں مہنگائی کا جو حال ہے وہ آپ لوگوں کے سامنے ہے کہ مہنگائی آسمان سے باتیں کر رہی ہے. لوگوں کے میں خریدنے کی اتنی قوت وہ چیزیں نہیں رہی ہیں کہ لوگ چیزیں خرید کر سکیں. حکومتی دعویٰ تو بڑی کرتی ہے کہ ہم چیزوں کو کنٹرول کر رہے ہیں کھانے پینے کی چیزوں کے حوالے سے، باقی لیکن کس چیز کا میں آپ کو تھوڑا سا میں بات بتاتا ہوں کہ چیزیں کہ جیسے آٹا، گندم، گھی، پیٹرول، ڈیزل، بجلی، یوریا کھاد، مطلب کیا ان لوگوں نے جن چیزوں پہ مطلب کسی چیز پہ یہ کنٹرول نہیں کر سکے ہیں. ہر چیز جو مارچ میں تک جو یا اپریل کے 9 تاریخ سے پہلے تھی کم تھی، آج اس کی قیمتیں ڈبل ٹرپل ہو گئی ہیں. یہ ایک جو ظاہر عوام کو تو یہ ریلیف دے نہیں سکے. اچھا، پھر اوپر سے دیکھیں آپ لوگوں نے کہ اسحاق ڈار مفرور وہ وہاں سے لندن سے آ گیا. جیسے یہاں سے 2018 سے پہلے جس طرح وہ شاہد خاقان عباسی اس وقت وزیر اعظم تھا، اس کے جہاز میں چلا گیا، پھر اسی طرح وزیر اعظم کے جہاز میں دوبارہ واپس آیا.
ایک مفرور شخص نے آتے ہی ملک کا خزانہ سنبھالا، بڑی دعویٰ کی کہ میں ڈالر کو کنٹرول کروں گا، یہ کروں گا. اب تو اس کے وہ جب چیزیں یہاں تک کہ اب وہ گندم جو ہے کھاد ڈالر یہ افغانستان کی طرف اسمگلنگ ہو رہے ہیں، اور اس نے ہاتھ اٹھا لیے کہ یہ ہمارے بس کی بات. بھائی وزیر خزانہ آپ ہیں، اگر آپ لوگ حکومت میں بیٹھے، کوئی باہر کا بندہ تو آ کے ان چیزوں پہ وہ جو نا کنٹرول تو نہیں کرے گا. یہ آپ لوگوں کا کام ہے. ملک کے اندر لوگوں کو گندم کھانے کو مل نہیں رہی ہے، اور باہر اسمگلنگ ہو رہی ہے، ڈالر اسمگلنگ ہو رہا ہے. ڈالر تو مل ہی نہیں رہا ہے مارکیٹ میں. ڈالر تو 250 260 سے بھی اوپر جا رہا ہے. باقی چیزیں بھی مطلب کیا اس ملک میں جو سارا سال ایک بے یقینی افراتفری کی صورتحال رہی ہے، جہاں پہ مطلب عوام کو تو چلو ریلیف تو ملا ہی نہیں، لیکن ملک اس وقت جو ہے انڈائریکٹ جو کہہ رہے ہیں، جو معاشی ماہرین کہہ رہے ہیں کہ ڈیفالٹ کی طرف جا رہا ہے، یا جو جو ملک کی حالت ہے. شروع میں تو یہ کہا گیا تھا، عمران خان نے بھی بڑی باتیں جلسوں میں کی کہ پاکستان جو ہے نا سری لنکا بن جائے گا. خدا نہ خواستہ ایسی بات نہ ہو، لیکن حالات آج بھی مثلا پچھلے دنوں میں اس کا وزیر ریلوے خواجہ سعد رفیق کا یہ بیان کہ ہمیں حکومت میں کوئی دلچسپی نہیں ہے، تو اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ جب ان کو سامنے چیزیں نظر آ رہی ہیں کہ عوام کو وہ ریلیف دے نہیں سکے ہیں، خزانہ خالی ہے، تو اس صورتحال میں ظاہر ہے اب کر بھی کچھ نہیں سکتے ہیں. جو بڑی دعویٰ کر کے اقتدار میں آئے تھے کہ ہم اتنے 13 جماعتوں کے بڑے اکابرین، بڑے تجربے کار ماہر حکومت چلائیں گے اور عوام کو ریلیف دیں گے. عمران کو چلو ختم کرو، سائڈ کرو اس پہ، لیکن جو ہے نا ان لوگوں نے تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ 2022 بہت سے جو میں نے کہا نا واقعات، جس میں اب ایک تو اب بھی یہ 2022 ختم ہو گیا ہے، تو اسی میں ابھی ایک دن پہلے کی بات ہے کہ ایم کیو ایم کے تمام دھڑوں کو بھی جو ہے نا متحد کیا جا رہا ہے. ظاہر ہے ابھی کراچی پھر حیدرآباد، اب یہ ایسے تو ایم کیو ایم والے اچانک اکٹھے نہیں ہو رہے ہیں. ایک گورنر ٹسوری کی بات ہو رہی ہے کہ اس کی کوشش ہے. ابھی گورنر کو یہ اتنی کہاں سے وہ جو طاقت یا وہ چیزیں آ گئی ہیں. ظاہر ہے اس کے پیچھے بھی وہی پھر جو ہے نا جس کو ہم کہتے ہیں خفیہ ہاتھ ہیں، چھپے ہوئے ہاتھ جس کو کہا جائے، یا وہ چھپے ہوئے چہرے ہیں جو ان کو اکٹھا کرنا چاہ رہے ہیں. اور وہ اس کا بھی مین سبب یہی بھی ہو سکتا ہے کہ کیونکہ ان کو چیزیں نظر آ رہی ہیں کہ اس کی پی ٹی آئی کی کراچی میں بھی مقبولیت ہے، عمران خان کا ووٹ بینک بھی دیکھ رہے ہیں. تو اس کو یہ ایک چیز ہے کہ اختتام جب یہ سال ہو گیا ہے تو ایک ایم کیو ایم کی جو گروپس ہیں ان کو جو ہے نا ایک اکٹھا کرنے کی پلاننگ بھی ہو رہی ہے، اور اس طرح جو ہے نا وہ سیاسی سرگرمیاں، ملاقاتیں، جوڑ توڑ باقی سلسلہ بھی شروع ہو چکا ہے. تو لیکن اس سال جو بہت سی افسوسناک اور چیزیں ہوئی ہیں، مثلا بہت سے فنکار جو ہیں ٹی وی اسٹیج کے ڈراموں کے گلوکار، بہت سے جو ہے نا فنکار وفات پا گئے ہیں. لیکن اس سے بھی جو ہے زیادہ جو ہے نا بیگم بلقیس ایدھی جس کا بڑا نام تھا، عبدالستار ایدھی کی بیوی، وہ وفات پا گئی. بڑا نام تھا، اور وہ کیونکہ وہ سماجی خدمت کے حوالے سے تو ان کو کون نہیں جانتا ہے. اس طرح صحافیوں میں دیکھا جائے تو بڑا نام اینکر کے طور پہ ویسے بھی، اور عرشے شریف کو کون نہیں جانتا ہے. جس طرح اس کو کینیا میں قتل کیا گیا، قتل کرنے سے پہلے جب پاکستان میں اس کے اوپر جس طرح اس کے اوپر ایف آئی آر داخل کی گئی، پھر یہاں سے وہ کس طرح باہر گیا. حالانکہ بہت سے اور صحافیوں کے اوپر بھی ایف آئی آر ہوئی ہیں، اب ان میں کتنے لوگوں کے نام لے لیں.
لیکن ارشد شریف کو ایک سازش بھی کہہ سکتے ہیں. ظاہر اس میں تو سازش کے لفظ کو ہم اس کو نظر انداز نہیں کر سکتے ہیں کہ اس کو قتل کیا. اب سپریم کورٹ نے بھی اس کے اوپر اس کی GIT بنا دی ہے. اب دیکھنا ہے کہ جو ہے نا کہاں پہ یہ اس کے جا کے نتائج نکلتے ہیں. عامر لیاقت کو کون نہیں جانتا ہے. وہ بھی اپنے گھر میں مردہ پائے گئے. اب اس کے اوپر بھی بہت سی چیزیں سامنے آئی. کبھی اس کے اوپر اس کی سابقہ بیوی جو ہے جس کو پچھلے دنوں FIA نے بھی جو ہے نا گرفتار کیا تھا کہ اس کی مبینہ ویڈیو جو اس کی بیڈ روم کی تھی اس نے جو پبلک کی تھی. تو اس کے بعد جو ہے نا وہ عامر لیاقت ذہنی ایک دباؤ کا شکار تھا. کچھ لوگ یہ باتیں کرتے ہیں, کچھ اور باتیں کرتے ہیں, لیکن شخصیت تھی. حالانکہ وہ بھی زیادہ تر کنٹروورشل رہا, اس میں کوئی شک نہیں. سیاست میں بھی رہتا تھا, شو بز کے حوالے سے بھی رہتا تھا. رمضان شریف کی جو مہینے میں ٹرانسمیشن شروع ہوتی تھی مذہبی, اس میں بھی اس کا شریک ہوتا تھا, شامل ہوتا تھا, پروگرام کرتا تھا. تو ایسی شخصیات بھی اس ملک سے جو ہے نا وہ چلی گئی. تو 2022 کا جو سال خاص طور پہ باقی سالوں میں بھی ظاہر ہے بہت سے واقعہ, لیکن 2022 سیاسی لحاظ سے دیکھا جائے تو چند خاندانوں کو تو فائدہ ہوا ہے. اصولاً دیکھیں اگر یہ بات ماننی چاہیے ہم لوگوں کو, سب کو, کوئی اس سے اتفاق کرے نہ کرے, جو حکومت میں بیٹھے ہیں ان لوگوں کو ریلیف مل گیا. پیپلز پارٹی ہو جس میں آصف زرداری ہو, باقی اس کے جو پارٹی رہنما ہوں, شہباز شریف وزیر اعظم ہے, اس کا فیملی ہے, وزیر خزانہ اسحاق ڈار, کیسز بھی ختم ہو گئے, اور نیب میں جو ترمیم ہو گئی, نیب قانون میں بھی جو ترمیم ہو گئی, اور نیب کے تو بالکل وہ پر ہی کاٹ دیے ہیں. اب نیب تو کسی کو گرفتار کر نہیں سکتا ہے. تو یہ ہے کہ ان سیاستدانوں کو فائدہ ہوا. اسحاق ڈار کو اپنا گھر واپس مل گیا. تو باقی جو ہے نا عوام کو کچھ نہیں ملا. حقیقت شہباز شریف نے ایک دفعہ یہ بات بڑی کی تھی ایک جلسے میں وزیر اعظم کے, کہ میں اپنے کپڑے جو ہے نا نیلام کر دوں گا, بھیج دوں گا جب تک عوام کو ریلیف نہیں ملے گا. اب اس کو پتہ چل گیا کہ اس کے کپڑے خریدے گا کون. اصل بات تو یہ ہے نا. ابھی لنڈے میں بھی اگر شہباز شریف کے کپڑے جائیں تو میرے خیال میں پتہ نہیں لنڈے میں بھی جو کوئی خریدنے والا ہوگا یا نہیں ہوگا, کیونکہ یہ سیاستدان صرف نعرے لگاتے ہیں, یہ باتیں کرتے ہیں. تو دوستو بہرحال 2022 اختتام پذیر ہو چکا ہے, بس چلا گیا سال. اس میں بہت سے لوگوں کو دکھ بھی ملے ہیں, خوشیاں بھی ملی ہیں, سیاسی فیصلے بھی ہوئے ہیں. جسے میں نے کہا کہ فوج میں حاضر سروس جنرل آرمی چیف اگر کوئی کنٹروورشل رہا, تنقید کا نشانہ بنا رہا تھا, وہ ریٹائرڈ جنرل قمر جاوید باجوہ. اس سے پہلے جو فوج میں جو جنرل خاص طور پہ جن لوگوں نے مارشلاں لگائی تھی وہ تو تنقید کا نشانہ بنتے رہے, لیکن حاضر سروس سول حکومت میں رہنے والا آرمی چیف ریٹائرڈ جنرل قمر جاوید باجوہ جتنا جو ہے نا تکراری رہا, جتنا PTI کی قیادت اور باقیوں کے جو تنقید کا نشانہ بنا, اس طرح کوئی اور جنرل جب میری صحافتی زندگی میں اور اس میں جو ہے نا مجھے اور کوئی نظر نہیں آتا ہے, ماسوا جو میں نے آپ کا ماشاء اللہ کے جنرلوں کے ڈکٹیٹرز کی بات کی ہے. تو دوستو یہ بات ہے کہ اب میں اپنی ویڈیو کو اس چیز پہ اختتام کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ سب پاکستان کے لیے, اس 22 کروڑ عوام کے لیے, سب کے لیے 2023 جو کل آئے گا تو خوشیاں لے کے آئے, اور اس قوم کے لیے, اس عوام کے لیے, ملک کے لیے بہتری لائے. تو دوستو یہ اگر ویڈیو پسند آئے تو آپ اس کو لائک بھی کیجیے گا, شیئر بھی کیجیے گا, سبسکرائب بھی کیجیے گا, اور اگر اس میں کوئی کمی پیشی ہے تو آپ مجھے کمنٹس میں یاد کر سکتے ہیں. اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.